بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غور کریں کہ مناظرہ کی ترتیب طبعی سب سے پہلے طے ہو گیا آپ کا موضوع جس پہ آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ اس کے بعد موضوع کی نشاندہی کے بعد سامنے والا جو شخص ہے سائل، اس نے تقاضا کیا، اس نے کہا کہ مجھے فلاں فلاں چیزوں کی وضاحت مطلوب ہے۔ آپ نے اس نے مطالبہ کیا تو آپ اس کی وضاحت کریں، اگر اس نے مطالبہ نہیں کیا تو اب آپ وضاحت نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ اس نے کہا تھا کہ یلتزم البیان بعد الاستفسار، استفسار ہو تو اس کو بیان کرے، استفسار نہ ہو تو بیان نہ کرے۔ یہ دوسرا مرحلہ آ گیا۔ اس کے بعد کا مرحلہ یہ ہے کہ اس نے خصم نے، ٹھیک ہے، خصم نے کسی شے کی نقل پیش کی ہے یا اس نے پیش کیا دعویٰ کیا۔ اگر نقل پیش کی تو اس سے تصحیح نقل کا مطالبہ، اگر اس نے دعویٰ کیا یعنی اس نے کسی امر بدی خفی کو سامنے پیش کیا یا نظری کو پیش کیا، بدی خفی ہے جسے تنبیہ کا تقاضا، اور اگر نظری ہے تو اس سے دلیل کا تقاضا۔ یہ مرحلہ گزر گیا ہے۔ غور کریں، توجہ رکھیں۔ اب اس سے اگلا مرحلہ، اس نے دلیل پیش کر دی، غور کریے گا، خصم نے دلیل پیش کر دی۔ اس نے اگر کسی چیز کی نقل پیش کری تھی، نقل کی بات کی تھی تو اس سے کہا جائے گا کہ تصحیح نقل پیش کر دی، مرحلہ ختم ہے۔ اس نے بدیہی خفی کی بات کی تھی، اس سے تنبیہ کا تقاضا، تنبیہ ہو گئی جب بھی بات مکمل ہوگی۔ اگر اس نے نظری کی بات کی تھی، نظری کا دعویٰ کیا تھا، اس سے تقاضا تھا دلیل کا، اس نے دلیل پیش کر دی۔ بات پہ توجہ کریں، خصم نے دلیل پیش کر دی۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہونا چاہیے؟ غور کریں، اگر تو اس کو سائل کو دلیل تسلیم ہے، بات مکمل، اور اگر اس کو دلیل تسلیم نہیں ہے تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے پاس چند رستے ہیں۔ پہلا رستہ اس کا بیان کر رہے ہیں۔ غور کریں، میں نے آپ کو بتایا کہ ترتیب طبی ہے، مناظرہ کے موضوع کی نشاندہی، اس کے بعد بصورت مطالبہ اس کے مفردات کی وضاحت، اس کے بعد اگر نقل ہے تو تصحیح نقل کا تقاضا سائل کی جانب سے، اور اگر بدیہی خفی ہے تو سائل کی جانب سے تنبیہ کا تقاضا، اور اگر نظری مجہول ہے تو سائل کی جانب سے دلیل کا تقاضا۔ دلیل اس نے قائم کر دی، دلیل پوری ہو گئی۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اگلا مرحلہ، اس سائل کے پاس چند راہیں ہیں۔ پہلا رستہ منع وارد کرے۔ پہلا راستہ کیا ہے؟ منع وارد کرے۔ اس کی دلیل میں جو مقدمات ہیں، ان مقدمات میں سے کسی ایک پر یا دونوں پر منع وارد کرے۔ بات سمجھے؟ اس چیز کا بیان کر رہے ہیں۔ منع وارد کرے گا تو اس کے پاس دو صورتیں ہیں، غور کریں۔ منع وارد کرے تو سند کے ساتھ، منع وارد کرے تو بغیر سند کے۔ اتنی بات آپ سمجھیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ اسے منع وارد کر دیے، اس کا وظیفہ پورا۔ اب یہ کیا کرے؟ غور کریں، اس کے پاس بھی دو راہیں ہیں۔ ایک رستہ تو یہ ہے کہ جس مقدمہ پر اس نے منع وارد کیا، سائل نے، جس مقدمہ پر سائل نے منع وارد کیا، یہ جو خصم ہے دلیل پیش کرنے کے بعد اب اس کا نام معلل بن چکا ہے ذہن رکھیں۔ اب یہ معلل کہلائے گا۔ سائل نے منع وارد کیا تو وہ مانع ہو گیا، یہ دلیل پیش کر چکا، یہ معلل بن چکا۔ ذہن میں رکھیں، اب یہ کیا کرے؟ اس کے منع کے ایراد کے بعد ایک رستہ اس کے پاس یہ ہے، مقدمہ ممنوعہ پر دلیل قائم کر دے۔ اس نے کہا لا نسلم ذالک لما لا یجوز ان یکون کذالک، مقدمہ ممنوعہ پر دلیل قائم کر دے۔ اس بات مقدمہ ممنوعہ، یہ ایک طریقہ۔ اتنی بات سمجھیں؟
یہ والا جو طریقہ ہے، یہ والا جو رستہ ہے، اس نے سند پیش کی ہو جب بھی اختیار کر سکتا ہے، اس نے سند نہ پیش کی ہو جب بھی اختیار کر سکتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا طریقہ اس کے پاس وہ کیا، اس نے سند جو پیش کی اس سند کو باطل کرے. بات سمجھے نہیں؟ اس نے جو سند پیش کی، ایک ہم نے کیا کہا، مقدمہ ممنوعہ کا اثبات. مقدمہ ممنوعہ پر یہ دلیل قائم کر دے، معلل. ٹھیک ہو گیا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مقدمہ ممنوعہ پر دلیل قائم نہ کرے، معنی نے جو منع کے ساتھ سند ذکر کی اس سند کو باطل قرار دے گی، اس کا ابطال. اتنی بات سمجھے؟ لیکن یہ جو رستہ ہے، یہ جو طریق ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ تب ہوگا جبکہ وہ سند پیش کرے. ایک چیز. دوسرے، اس سند کو، وہ جو سند ہے اس کو مقدمہ ممنوعہ کے مساوی بھی ثابت کیا جائے. یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ والا جو اسلوب ہے، یہ جو طریقہ اختیار کرے گا کہ سند کا ابطال، سند کے ابطال تب کرے گا جبکہ اس نے سند پیش کی، اور پھر سند کا ابطال کرنے سے پہلے اس کی ذمہ داری ہے کہ سند کو مقدمہ ممنوعہ کے عدم کے مساوی ثابت کرے. بات سمجھے نہیں؟ راہیں دو ہیں. خلاصہ پھر سمجھیں. اس نے اس سے دلیل کا تقاضا کیا، دلیل اس نے قائم کر دی، یہ معلل بن گیا. اب سائل کا کیا وظیفہ ہے؟ سائل کے پاس چند رستے ہیں. پہلا رستہ ہے آسان منع. منع کی دو صورتیں، ما سند بلا سند. اس کا وظیفہ پورا ہو گیا. اب اس کا مرحلہ شروع ہوتا ہے. کس کا؟ معلل کا. معلل کا مرحلہ کیا ہے؟ اس کے پاس بھی دو راہیں ہیں منع کی صورت میں. پہلا رستہ مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کرے، دلیل پہ قائم کرے، سند کو چھیڑے ہی نہیں. چھیڑنا چاہے تو چھیڑ نہیں سکتا ہے، ضروری نہیں. ٹھیک ہے. دوسرا، سند کو باطل کرے. لیکن پہلا طریقہ مطلقاً اختیار کر سکتے ہیں مقدمہ ممنوعہ کا اثبات، اس نے سند پیش کی ہے نہیں پیش کی. لیکن سند کے ابطال والی صورت تب اختیار کر سکتے ہیں کہ اس نے سند پیش کی ہو. ٹھیک ہے. تو تب یہ اختیار کرے گا. لیکن اس کے ساتھ اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس سند کو مقدمہ ممنوعہ کے عدم کے مساوی ثابت کرے. اس کی مساوی ثابت کرنے کے بعد پھر یہ اس کو باطل کرے. بات سمجھے جی؟ یہ مرحلہ ہے. اس نے منع وارد کیا اور اس کا وظیفہ بھی بیان ہو گیا، اس کا وظیفہ بھی بیان. ایک رستہ اور بھی ہے اس کے پاس، کیا؟ وہ ہے نقض. اس کا بیان آگے آ رہا ہے. ایک اور بھی ہے، وہ ہے معارضہ، اس کا بیان بھی آگے آ رہا ہے. فی الحال آپ منع والی بات جو ہے اس کو سمجھیں. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. یہ خلاصہ ہو گیا ساری بات کا. منع کرتے ہیں، مزید بات اس میں آتی ہے. منع تو جب قائم کرے مدعی دلیل کو، دلیل کا تقاضا کیا کہتے ہیں دلیل قائم کر. ذہن میں رکھیں اس پر تین چیزوں کا تقاضا ہو سکتا تھا، تصحیح نقل کا، تنبیہ کا، دلیل کا. چونکہ تصحیح نقل اور تنبیہ کی صورت میں عمومی طور پہ گفتگو آگے نہیں چلتی، دلیل کی صورت میں گفتگو آگے چلتی ہے. اس نے دلیل کو لے کر آگے چل رہے ہیں. بات ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے. اس نے دلیل پیش کی تو اب کہہ رہے ہیں کہ وَيُسَمَّى حِينَئِذٍ مُعَلِّلًا، اب یہ معلل کہلائے گا. مزید دلیل لمی قائم کرے، دلیل انی قائم کرے. دلیل لمی قائم کرے تو معلل ہے ہی ہے. دلیل انی قائم کرے تو جب بھی معلل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مستدل کا معلل پر، معلل کا مستدل پر اطلاق عام ہے. بات آپ سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہو گیا. نام پائے گے اس وقت معلل. اب کیا ہو گیا؟ اس نے اذا اقام المدعی الدلیل، مدعی نے دلیل کو قائم کر دی، معلل قرار پایا. اب اس کا وظیفہ کیا ہے؟ یہ کیا کرے گا؟ منع کیا جائے گا اس کی دلیل سے مقدمہ معینہ. مقدمہ معینہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ
منع کا ایراد ہی مقدمہ معینہ پر ہوتا ہے. مقدمہ غیر معینہ پر منع وارد نہیں کیا جاتا. مقدمہ غیر معینہ ہو تو وہ نقض اجمالی بن جاتا ہے. اس کا بیان آگے چل کے آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس نے منع وارد کر دیا. منع کی آگے دو صورتیں ہیں, ساتھ سند کے, ٹھیک ہے, آگے چل کے کیا کہا, یا بغیر سند کے اور مجرد عنہ, بغیر سند کے دونوں رائے ہیں. سمجھے, یہ متن ہے. اب شارح اس کی مثال پیش کر رہا ہے اور کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, جیسا کہ جب منع کرے حکیم سے مراد فلسفی. بات وہی مثالوں پر گزری تھی. اس نے کیا کہا, متکلم نے العالم حادث, یہ دعویٰ, لأنه متغیر وكل متغیر حادث فالعالم حادث. اس کی مثال کو آگے لے کے چلتے ہیں. اب جو حکیم ہے, فلسفی ہے, اس نے کیا کیا, اس نے منع وارد کیا. کیسے, جیسا کہ جب منع کرے حکیم متکلم کی دلیل کے کبریٰ کو, جیسے بئی طور کے کہے ہم نہیں مانتے کہ ہر متغیر حادث ہے. اس نے کہا وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ کبریٰ پہ دلیل قائم کرے. لا نسلم ان كل متغیر حادث, لا نسلم ذلك, ہم اس کو نہیں مانتے. اب معاذ سند کیسے, سند پکڑتے ہوئے بئی طور کے کیوں نہیں جائز ہے, بات متغیر قدیم ہوں. اب آپ دیکھ لیں کہ اس کی گفتگو کیسے ہوگی. اس نے کہا لا نسلم ان كل متغیر حادث, منع. لما لا يجوز ان يكون بعض المتغیر قدیما, یہ جائز کیوں نہیں ہے. یہ سند میں نے آپ کو بتایا تھا. لما لا يجوز, یہ سند کے الفاظ, انما سند کا لفظ, کیفا سند کا لفظ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس نے کہا لما لا يجوز ان يكون بعض المتغیر قدیما, ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ بعض متغیر قدیم ہوں. یہ معاذ سند, اور بدون سند تو بات واضح ہے. میرا کو یہ کہہ دلا نسلم ان كل متغیر حادث. ٹھیک ہو گیا. یا اس سے مجرد تب مجردن عنہ, عنہ میں ہوں ضمیر کا مرجع کیا ہے, شارح کو بتا رہا ہے, یعنی آری سند سے. ٹھیک ہو گیا. اس کا جو مرحلہ ہے, اس کی جو باری ہے گفتگو کی, یہ پوری ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. اب اس کی باری شروع ہوتی ہے. اب بھائی میں کیا کروں, مجھے کیا کرنا چاہیے. توجہ ہے. یہ یہاں سے آپ ذہن میں رکھیں کہ جو مناظرہ کے اندر اوقات طے کیے جاتے ہیں کہ بھئی 10 منٹ اس نے گفتگو کرنی ہے, 10 منٹ اس نے گفتگو کرنی ہے, اصولی طور پر یہ ہونے نہیں چاہیے. کیوں, منع وارد کرنے میں اس کو 30 سیکنڈ لگیں گے, منع کا جواب دینے میں ہو سکتا ہے اس کو آدھا گھنٹہ لگ جائے. ٹھیک ہے. تو اب اس کو 30 سیکنڈ لگے, آپ نے 10 منٹ دے دیے, فضول کوئی کرے گا. ٹھیک ہے. اور اس کو آپ نے 10 منٹ دیے, اس کو آدھا گھنٹہ درکار ہے. بات سمجھے. تو ہونا یوں چاہیے, اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے کہ اس کو کہا جائے کہ اپنی باری مکمل کرو. تم اپنی باری مکمل کرو. اس نے منع وارد کیا اور اس پہ سند پیش کر دی. 1 منٹ کے اندر اس کی گفتگو مکمل ہے, ٹھیک ہے. اب آپ خاموش ہو جائیں. اس کے بعد اس کا مرحلہ آ جانا چاہیے. اب جب تک یہ اپنے مقصد کی بات کرتا ہے اس کو موقع دیا جانا چاہیے. اصولی طور پر یہ ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ کہ اب مناظرہ کے نام پہ مجادلے اور مقابلے ہوتے ہیں. اب سامنے والے کی بات کا ابطال تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, وہ نمبر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ بھئی سامعین کہیں جی بڑی لمبی چوڑی گفتگو کی, بڑی دھڑلے دار تقریر کی. جی, تو سامعین کو اور اس مناظروں کی جو ریکارڈنگز ہیں, ان کو بعد میں دیکھنے والوں کو اپنا گرویدہ بنانے اور ان کی نظروں میں اپنی گفتگو, یعنی اس چیز کو چھوڑ دیا گیا ہے بھئی حقیقت کیا ہے مناظرہ کی. ٹھیک ہے نا جی. تو اب جو ہے نا وہ گلے کے زور پہ مناظرے ہو رہے ہیں, خطابت کے اسلوب میں مناظرے ہو رہے ہیں. تو یہ مناظروں کی روح فوت ہو گئی ہے. اب چونکہ یہ حالت ہے, اس لیے مجبوراً ٹائم دیا جاتا ہے کہ 10 منٹ تو گفتگو کر لے, 10 منٹ تو گفتگو کر لے, 5 منٹ تم بات کر لو, 5 منٹ تم بات کر لو. سمجھے بات کو. تو اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں
کہ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ کی اجازت ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ کی اجازت ہونی چاہیے. باقی کم از کم ٹھیک ہے وہ کہے میری بات مکمل ہے اب آپ بات شروع کرو، ٹھیک ہے نا. للہیت کا تقاضا تو یہی ہے کہ جب اظہار ثواب مقصود ہے تو اب اتنی سی بات اس نے کر دی، لا نسلم انک اللہ متغیر حادث لما لا يجوز ان يكون بعض المتغیر قدیما. ٹھیک ہے یہ بات ہو اور اب وہ کہے کہ چل ٹھیک ہے تو اس کو ثابت کر، بات سمجھے ہو. تو للہیت کا تقاضا یہی ہے. بہرحال اب اس کی باری شروع ہوتی ہے تو جواب دیا جائے گا سند کو باطل کرنے کے ذریعے. ایک طریقہ یہ کہ یہ سند کو باطل کرے گا. میں نے پہلے اس چیز کو بیان کیا کہ یہ مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کرے گا. دوسرے مرحلے میں نے بیان کیا کہ یہ سند کو باطل کرے گا، ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ یہ میں نے اس انداز میں اس لیے بیان کیا کہ مقدمہ ممنوعہ کا جو اس بات ہے یہ اس کے لیے ہر حال میں مفید ہے، برخلاف کس کے؟ سند کے ابطال کے. سند کے ابطال کے یہ ہر حال میں اس کے لیے مفید نہیں ہے. اول تو ہر لازمی نہیں کہ اس نے سند پیش کی ہو، اور سند اگر اس نے پیش کی ہے تو پھر بھی ضروری نہیں کہ اس کو سند کا ابطال مفید ہو. آگے چل کے بات آ رہی ہے کیسے مفید نہیں ہوگا، آپ بات سمجھ رہے ہو نا. تو اس لیے میں نے پہلے اس چیز کو بیان کیا کہ وہ مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کرے. آپ سوال کر سکتے ہو پھر اس سے پہلے ابطال سند والی بات کو پہلے کیوں بیان کیا؟ تو اصل میں انہوں نے گفتگو کی ہے بطریق لف و نشر مرتب، ٹھیک ہے نا. اس کے بارے میں کیا کہا؟ مع سند او مجردن عنہ، مع سند او مجردن عنہ. تو جب اس کی گفتگو مع سند ہے تو اب اس کا وظیفہ اس اعتبار سے بیان کیا. مجرد سند ہے تو اب اس کا وظیفہ اس اعتبار سے بیان کیا. تو لف و نشر مرتب کا لحاظ کرتے ہوئے انہوں نے پہلے ابطال سند والی بات کو بیان کیا. بات آپ سمجھے؟ مانا کریں. تو جواب دیا جائے گا سند کو باطل کرنے کے ساتھ، لیکن یہ کب ہوگا؟ جبکہ منع وارد کیا گیا ہو 7 سند کے. لیکن بات پہ توجہ رکھیں، سند کو باطل کرنا فقط کافی نہیں ہے، سند کو باطل کرنا مطلقاً مفید نہیں ہے. آگے چل کے منہی آ رہی ہے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی، وہ بتائیں گے کہ سند کو باطل کرنا کب مفید ہے. چلے وہ بھی سمجھ لیں سند کو باطل کرنا کب مفید ہے. وہ کہتے ہیں کہ سند کو باطل کرنا 2 صورتوں میں مفید ہے. نمبر 1، نفس امر میں وہ سند مقدمہ ممنوعہ کے عدم کے مساوی ہو، مقدمہ ممنوعہ کے نہیں تو اس کے عدم کے. نفس امر میں وہ سند مقدمہ ممنوعہ کے عدم کے مساوی ہو، نمبر 1. نمبر 2، نفس امر میں وہ مقدمہ ممنوعہ کے عدم کے مساوی ہو یا نہ ہو، جو فکر خصم ہے سائل کے ذہن میں اس کے نظریہ کے مطابق وہ سند مقدمہ ممنوعہ کے عدم کے مساوی ہو. بات سمجھے؟ یہ 2 صورتیں ہیں. اگر وہ نفس امر میں مقدمہ ممنوعہ کے عدم کے مساوی اب بھی اس سند کا ابطال مفید، اور نظر خصم میں خصم سے مراد یہ لے رہا ہوں سائل معنی، نظر معنی میں اگر وہ مقدمہ ممنوعہ کے عدم کے مساوی ہے اب بھی اس سند کا ابطال مفید ہوگا، مطلقاً مفید نہیں ہے. ذہن میں رکھیں کہ سند ہو مقدمہ ممنوعہ کے عدم سے اخص، توجہ ہے، سند ہو مقدمہ ممنوعہ کے عدم سے اخص، اب اس کا ابطال مفید نہیں ہے. سمجھو کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اخص کو باطل کیا نا، اخص کو باطل کیا تو اخص کے بطلان سے عام بات کا بطلان لازم نہیں. آپ نے یہ ثابت کیا یہاں انسان نہیں، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ یہاں پر گھوڑا نہیں، بیل نہیں، خچر نہیں، اونٹ نہیں، بکری نہیں، گائے نہیں، یہ تو ثابت نہیں ہوگا. اخص کے ابطال سے عام کا بطلان ضروری نہیں ہے. آپ نے مقدمہ ممنوعہ کے عدم سے اخص کو باطل کیا، اخص باطل، عام کا بطلان ضروری نہیں. مقدمہ ممنوعہ کے
عدم کا بطلان ممنوع نہیں، مقدمہ ممنوع کے عدم کا بطلان ضروری نہیں، جب مقدمہ ممنوع کا عدم باطل نہیں تو مقدمہ ممنوع ثابت نہیں۔ بات آپ سمجھ رہے ہو؟ تو لہٰذا سند کا جو ابطال ہے وہ ہر حال میں مفید نہیں ہے، بعض حالات میں مفید ہے، بعض حالات میں مفید نہیں ہے۔ کون سی حالت میں مفید ہے وجہ اس کا بیان کر رہا ہے بعد اثبات التساوی، بعد اثبات التساوی۔ یہ کیا کرے گا؟ یہ پہلے یہ ثابت کرے گا کہ تم نے جو منع وارد کی ہے اور اس کی جو سند پیش کی ہے یہ سند مقدمہ ممنوع کے عدم کے مساوی ہے۔ مثال سمجھ لو، یہ دے رہا مثال بھی، ماقبل میں جو دلیل آ رہی تھی اس نے کہا العالم متغیر وکل متغیر حادث، اس نے کہا لا نسلم ان کل متغیر حادث لما لا يجوز توجہ، لما لا يجوز ان يكون بعض المتغیر قدیما، لما لا يجوز ان يكون بعض المتغیر قدیما، یہ ہے سند، ٹھیک ہے۔ اب مقدمہ ممنوع کیا ہے؟ کل متغیر حادث، اس کا عدم کیا ہے؟ غور کریں، کل متغیر حادث کا عدم ہے، بعض المتغیر لیس بحادث، نقیض اس کی، سمجھ رہے ہو؟ کل متغیر حادث کا عدم کیا ہے؟ اس کی نقیض کیا ہے؟ بعض المتغیر لیس بحادث، بعض المتغیر لیس بحادث، ادھر کا بعض المتغیر قدیم، لما لا يجوز ان يكون بعض المتغیر قدیما، تو بعض المتغیر قدیم اور بعض المتغیر لیس بحادث مساوی، جب مساوی ہیں تو اب اس سند کا جو ابطال ہے وہ اس کے لیے مفید ہوگا، نہیں سمجھو بات؟ تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس سند کو مقدمہ ممنوع کے عدم کے مساوی ثابت کرے، عدم کے مساوی ہوگا وہ باطل تو اس کا عدم باطل، عدم باطل تو وجود ثابت، بات سمجھ رہے ہو؟ مانا کرو کہا نا بعد اثبات تساوی، مطلب بعد سند کے، مطلب اس بات کے لیے ضروری نہیں کہ دلیل پیش کرے، اس بات کے ظاہری معنی تو ہے نا دلیل پیش کرے، اس لیے شاعر نے کہا بعد بیان کون سند مساوین، ٹھیک ہے نا، کہ اس بات کے معنی دلیل نہیں ہے، اس بات کے معنی بعد بیان ہے، یعنی پہلے یہ واضح کرے کہ یہ جو اس مقدمہ ممنوع کا عدم ہے یہ، اور جو تم نے سند کا کو کیا باطل کیا، جو سند پیش کی، سند اور مقدمہ ممنوع کا عدم یہ بام مساوی ہے، سند اور مقدمہ ممنوع کا عدم یہ بام مساوی ہے، پہلے اس کو بیان کرے، اس بات کے معنی دلیل کے یہاں پر نہیں، بات بیان کے، یہ بعد بیان سے اس بات کی طرف اشارہ کی، بات سمجھے ہو؟ بات بیان کرنے سند کی مساوات کے، بعد اثبات التساوی، تساوی تو امرین دو چیزوں کے بیچ ہوتی ہے نا، تو یہاں کون سی دو چیزوں کے بیچ تساوی ثابت کی جائے گی؟ کہا کہ بعد بیان کون سند مساوین لعدم المقدمۃ ممنوعۃ، مقدمہ ممنوع کے عدم کے مساوی، مقدمہ ممنوع کے مساوی نہ ہو، مقدمہ ممنوع کے مساوی ہوگا، دھیان رکھو، اگر سند مقدمہ ممنوع کے مساوی ہو تو سند باطل کرو گے تو مقدمہ ممنوع باطل ہو جائے گا نا، سند مقدمہ ممنوع کے عدم کے مساوی، بات ذہن میں رکھو، ٹھیک ہے۔ بات بیان کرنے سند کی مساوات کے، مقدمہ ممنوع کے عدم کے تساوی کیسے ثابت ہوگی؟ غور کریں کہ مقدمہ ممنوع کا عدم متحقق تو سند متحقق، ٹھیک ہے، اور سند باطل تو مقدمہ ممنوع کا عدم باطل، ٹھیک ہے، وہ بیان کریں بہی طور کہ جب سند صادق ہو، یعنی سند پائی جائے، صادق ہو مقدمہ ممنوع کا عدم، اور برعکس، ٹھیک ہے نا، جب یہ صادق مقدمہ ممنوع کا عدم صادق تو سند صادق، سند صادق تو مقدمہ ممنوع کا جو ہے وہ عدم صادق، یہ بام مساوات جیسے نسبت تساوی کا ضابطہ ہے، بات ہی ذہن میں نہیں، ٹھیک ہے۔ سوال یہ کہ یہ سند کا جو سند ہے اس کی مقدمہ ممنوع کے عدم سے مساوات کیوں ثابت کی جائے؟ جو سند ہے اس کی مقدمہ ممنوع کے
عدم سے مساوات کیوں ثابت کی جائے گی؟ یہ سوال اس کا جواب دے رہے ہیں تاکہ فائدہ دے اس کا ابطال. ٹھیک ہے، اس کو باطل کرو گے، کس کو؟ سند کو. اس کو باطل کرو گے تو تمہیں فائدہ تو ہو. کیا فائدہ ہو؟ کہ وہ باطل تو منع باطل. سمجھے بات کو؟ تاکہ افادہ کرے اس کا ابطال ہے منع کے بطلان کا. جب سند باطل تو منع باطل. سند باطل تو منع باطل کب؟ جب سند مقدمہ ممنوع کے عدم کے مساوی ہوگی. جب سند مقدمہ ممنوع کے عدم کے مساوی ہوگی. اتنی بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہے. جیسے ثابت کرے متکلم اپنے اس قول کیا اب اپنا نہیں قول ہوگی قول الحکیم. اس کے اس قول یجوز ان یکون بعض المتغیر قدیما، یہ حکیم کا قول تھا، فلسفی کا تھا. اس کے اس قول کو کیا ثابت کرے؟ مساوی کل متغیر حادثا کے عدم کے کل متغیر حادث. اس کا عدم کیا تھا؟ بعض المتغیر لیس بحادث. ابھی میں نے آپ کو بتایا. پہلے یہ ثابت کریں کہ بعض المتغیر قدیم، بعض المتغیر لیس بحادث ان کے مساوی ہے. پہلے یہ ثابت کریں، ٹھیک ہے نا. پھر باطل کرے دلیل سے اس جواز کس کو؟ لما لا يجوز ان يكون بعض المتغیر قدیما، لما لا يجوز ان يكون بعض المتغیر قدیما، اس کو باطل کرے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ ایک وظیفہ تھا اس کے پاس جو اس نے اختیار کیا. دوسرا مقدمہ ممنوع ہی پر دلیل قائم کر یا جواب دے مقدمہ ممنوع کو ثابت کرنے کے ساتھ. مقدمہ ممنوع پہ دلیل پیش کرے. تم نے کہا نا لا نسلم، تو کیسے نہیں مانتا اس میں تو دلیل قائم ہے. اگر تو نہیں مانتا تو اس دلیل کا جواب دے. بات سمجھے نہیں؟ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ والا جو وظیفہ ہے یہ دو حالتوں میں اختیار کر سکتا ہے. اس نے سند پیش کی ہے، سند نہیں پیش کی. کوئی بات کر رہا ہے. عامضی یہ معنی نہ ہو مستند کسی چیز کے ساتھ یا مستند ہو سند کے ساتھ. اچھا سند اس کی مساوی ہو یا غیر مساوی ہو، کچھ بھی ہو، یہ والا رستہ کھلا ہے. سمجھے بات کو؟ مساوی یا غیر مساوی. ذہن میں رکھیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس صورت میں اس کے لیے بہتر ہے کہ سند یا اس نے کوئی تھوڑی بہت کسی چیز سے تمسک کی ہے نا، اس کی طرف بھی اشارہ کر دے. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ لازم بھی نہیں. اس نے اگر کسی چیز سے تمسک کیا تھا، کسی چیز سے جو ہے وہ تقویت لینے کی کوشش کی تھی، تائید لینے کی کوشش کی تھی، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ساتھ اس کا بھی تھوڑا بہت خبر لے لے. بہتر ہے، ضروری نہیں ہے. کوئی بات کہہ رہے ساتھ درپے ہونے کے اس چیز کے جس کے ساتھ اس نے تمسک کیا. لیکن اگر اس نے تمسک کیا، اور یہ بھی لازم نہیں ہے، اگر وہ متمسک ہو کسی چیز کے ساتھ، آپ اعتراض کر سکتے ہیں اس تمسک کی کیا وجہ؟ جب میری ڈیوٹی تھی میں مقدمہ ممنوع کو ثابت کروں، میں نے ثابت کر دیا. تو کہہ رہے متبت تعرض مستحسن، یہ میرا مستحسن ہے، واجب تھوڑا ہی ہے. یہ بھی سمجھ لیں مستحسن کیوں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جی جب مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہوا ہے تو آپ کا اعتراض جو امام غزالی پر جا کے بنا. جب آپ کو یہ بات بتا دی کہ آپ کی بات جھوٹ ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں جی مچھلی نہیں بول سکتی، انہوں نے شور مچایا ہوا ہے. انہوں نے شور مچایا ہوا ہے. اب کسی نے لکھا ہے نہیں لکھا، تمہاری بات کا بطلان متحقق ہو گیا، تو اب اس چیز کی کیا وجہ ہے؟ لیکن کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ عوام کو یہ جو تمسک ہے نا، میں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ اس تمسک کے جو تعرض ہے وہ مستحسن کیوں ہے. ابھی جو اہل باطل ہیں، اہل دلالت ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کے پینترے بدلتے، اس طرح کی چالیں چلتے. وہ دیکھو جی فلاں نے تو لکھا ہے. ارے بھائی فلاں نے لکھا ہے، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ بات واقع کے خلاف ہے، درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اب ضروری ہے کہ اب آپ کیا کرو؟ جی فلاں نے لکھا ہے. بات تو آپ کی ہو رہی نا، آپ غیر تحقیقی باتیں کیوں کرتے ہو؟ چینلوں پر بیٹھ کر اس طرح کی جناب خرافات آپ چھوڑتے رہتے ہو. بات آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اس چیز کے یہ بات کرنے کا جواز ہی کوئی نہیں. یہ فلاں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ اپنی غلطی کو تسلیم کریں. لیکن کیا جی نہیں جی جناب والا وہ امام غزالی نے لکھا ہے.
اب جب بتا دیا کہ مکاشفۃ القلوب تو امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی نہیں ہے، تو میں ان جاہلوں کو دیکھ رہا ہوں کیا کر رہے ہیں، ابھی تک کہہ رہے ہیں جی امام غزالی پر اعتراض ہو گیا، امام غزالی پر اعتراض ہو گیا، امام غزالی پر اعتراض ہو گیا. کچھ جو اعلیٰ کہہ رہے ہیں جی جناب آپ ثابت کریں کہ وہ بول سکتی ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ ثابت کریں کہ وہ بول سکتی ہے، یہ آواز نکال سکتی ہے، جو کچھ بھی ہے نا یہ وہ آوازیں نکالتی ہے، وہ بول نہیں سکتی، آپ یہ ثابت کریں کہ وہ بول سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ان کی مستقل جہالت ہے. بھائی بات یہ ہے کہ زبان اس کی ہے، بعض مچھلیوں کی زبان ہے، وہ میمیکری کر رہی ہے، انسانی آواز کی نقل اتار رہی ہے. اس کے علاوہ جو ریکارڈڈ ان کی آوازیں ہیں وہ ان کی منہ کی آوازیں ہیں. ادھر قرآن عظیم فرما رہے ہیں انطق اللہ الذی انطق کل شیء، ٹھیک ہے نا. لیکن قرآن کی بات میں تعویل کرو گے نا، کیونکہ اپنے وہ جاہل پیر جو ہے اس کی بات کو بچانے کے لیے رب ادھر قرآن پاک فرما رہا ہے بھئی ہر شے کو قوت نطق اللہ نے عطا فرمائی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، حمد کیا ہے؟ ذکر لسانی ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر چیز کیا کرتی ہے؟ اس کریم جل وعلا کی تسبیح بھی کرتی ہے، حمد کرتے ہوئے تسبیح کرتی ہے، تسبیح بھی کرتی ہے، حمد بھی کرتی ہے. یہ ادھر فرمایا انطق اللہ الذی انطق کل شیء، انطق کل شیء، کل شیء. تو یہ مچھلی کل شیء سے باہر ہے، جہالت کی کوئی انتہا ہے جی. لیکن اب اصل یہ چاہتے ہیں کہ یہ تھوڑے ننگے ہوئے ہیں، اب ان کا دل کر رہا ہے کہ نہیں ان کو تھوڑا اور ننگا کیا جائے. تو ہم کہتے ہیں بھی آپ اپنی غلطی مان لیں، ورنہ بات آگے چلے گی تو پھر بات پر جو ہے نا آپ کو بھی شکایت ہوگی کہ بات کچھ اور ہوگی ہے. تو بہرحال بات کیا ہے کہ یہ تعرض کیوں مستحسن ہے؟ تعرض اس لیے مستحسن ہے کہ یہ جو آدمی اپنی بات میں جھوٹا پڑ رہا ہوتا ہے وہ اس قسم کی باتیں کر دیتا ہے. اس لیے تعرض مستحسن اس لیے ہے کہ آپ عوام کے ذہن صاف کر دیں، یہ مستحسن ہے. لیکن آپ کے واجبات سے نہیں ہے. کیوں؟ آپ کی ذمہ داری تھی مقدمہ ممنوعہ کا اس بات کو ثابت کر دیا، آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے. اہل عقل آپ کی بات کو درست کہیں گے. باقی رہی بات ان جاہل مریدوں کی کہ جن کو پتہ ہی، جن کو مریدی کا ہی پتہ نہیں ہے جی، جنہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ پوری دنیا کو ہم نے ٹھیک کر دینا ہے، خود ٹھیک ہوئے نہیں ہیں جی، خود ٹھیک نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا جی ہم نے پوری دنیا کو ٹھیک کر دینا ہے. پہلے اپنے یہ 5-5.5 فٹ بدن کو تو ٹھیک کر لو، پھر پوری دنیا کو تم ٹھیک کرنا مانا کریں. اور تعرض مستحسن ہے اور واجب نہیں ہے. واجب کیوں نہیں ہے اس پہ دلیل پیش کر رہے ہیں، کیونکہ مناقشہ مقدمہ ممنوعہ کے اس بات سے تام ہو جاتا ہے بغیر تعرض کے بھی، اور وہی مقصود ہے یا مناقشہ یعنی مقدمہ ممنوعہ کا اس بات. تو واجب نہیں ہے اس پہ دلیل پیش کر دی. مستحسن کیوں ہے اس پہ دلیل پیش نہیں کی. میں نے آپ کو بتا دیا مستحسن اس لیے تاکہ جو سننے والے ہیں وہ کسی وہم میں مبتلا نہ رہیں.